السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا انتظار تھا، آ گیا۔ زندگی کے کتنے شعبان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ شعبان ایسا شعبان ہو جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، خیریں اور خوشیوں کا ذریعہ بنے گا، اور ہمیشہ بنا ہے۔ شعبان تو آتا ہی اس لیے ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا اور اس کا استقبال فرمایا میرے حضور رجب سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے، رجب کے مہینے سے، اور رمضان تو شعبان تو پھر اور حیرت انگیز برکات ہیں۔ آئے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ہم شعبان کے مہینے کی برکتوں میں کیسے اپنا حصہ ملائیں اور اس کی خیریں کیسے لوٹیں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب تر کریں۔ 3 چیزیں فیصلہ کر لیں۔ شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے۔ ایک تو آپ شعبان کے نفلی روزے رکھیں جو کہ احادیث میں آئے ہیں، روایات میں بھی آئے ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ صرف صبح شام ایک کام ضرور کر لیجئے، اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو سحری کریں اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو پڑھیں۔ ہر لقمہ نور، سرور، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفا، یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو۔ ایک ہے لقمے کے ساتھ یا واجدو، ایک ہے کہ لقمہ چباتے ہوئے جب تک کہ وہ لقمہ ختم نہ ہو یا واجدو پڑھتے جائیں۔ اس کی حیرت انگیز برکتیں، خیریں اور رحمتیں آپ محسوس کریں گے۔ اور یا واجدو کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے، اور روزے کا کھانا سحری ہو یا افطاری، اور سحری کے وقت چونکہ اللہ کی محبت اور کرم بہت عروج پہ ہوتا ہے تو اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلیں تمنگری پاتی ہیں۔ دوسرا، جب افطار کا وقت ہو تو افطار کے وقت میں آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے۔ ہم نے آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلیُّ العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے۔ دوسرا، 15 شعبان جس کے بارے میں مستند روایات میں کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض کہ اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو، اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط وسیع کر دو اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے، دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے کر،
اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ و تسبیح شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کرے اور اس کو پھیلائیں بھی صحیح۔ اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا جائے گا۔ جزاک اللہ۔